جو بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مولوی سے یا عالم دین سے یا دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان سے کوئی گناہ یا جرم ہو تو ہم اس فرد کے جہاں اس نے تعلیم حاصل کی اس ادارے کا بھی تمام ڈیٹا نکلواتے ہیں، پھر اس ادارے میں جس استاذ سے اس فرد عالم دین نے دین کا علم حاصل کیا ہم اس استاد کا ڈیٹا بھی نکلواتے ہیں، پھر اس کے دادا استاد کا بھی، پردادا استاد کا بھی، حتیٰ کہ جب وہ فرد معاشرے میں بری طرح بدنام ہو جائے، اس فرد کا ادارہ جہاں اس نے تعلیم حاصل کی وہ برباد ہو جائے، بدنام ہو جائے، اس کے استاد بدنام ہو جائیں، اس کے دادا استاد بھی بدنام ہو جائیں، پردادا استاد بھی بدنام ہو جائیں، مدارس کو بھی بدنام کر دیا جائے بھئی کہ ان مدارس میں انہی لوگوں کو غیر اخلاقی تعلیم دی جاتی ہے، انہی مدارس میں لوگوں کو عزت کرنا نہیں سکھلائی جاتی، انہی مدارس میں ان لوگوں کو کسی کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی جاتی، پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ جملے کس رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا ایک نظر اس طرف بھی دہرا لیجئے، نور مقدم کیس میں جو مجرم ارتکاب کرتا ہے کہ ہاں یہ میں نے جرم کیا ہے، دوسری دینی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے فرد کے خلاف بھی تبصرے ہوتے ہیں، اور اس دنیاوی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے فرد پر بھی تبصرے ہوتے ہیں۔ لیکن فرق یہاں پہ آتا ہے، جب دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے فرد پر تبصرے ہوتے ہیں تب ہم ساتھ ساتھ اس کی مدارس یا ادارے کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس مقتول لا کے قاتل پر تو تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ پڑھ کر کہاں سے آیا تھا، کیا یہ پہلے سے ایجوکیٹڈ ہی پیدا ہوا تھا؟ آخر اس نے بھی تو تعلیم حاصل کی ہے نا۔ آج کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ اس کا تعلق کس مسلک کے ساتھ ہے، کس مذہب کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں سے یہ پڑھ کر آیا ہے؟ اور یہاں تک بھی کہ یہ جو ظاہر جعفر ہے اس نے نور مقدم کو قتل کیا، نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کو ٹھوکریں مارتے ہوئے اس کے سر کے ساتھ کھیلتا رہا، اور یہ جو مقتولہ ہے جس کو قتل کیا گیا نور مقدم کو، یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کی پاسداری کرتی تھی۔ یہ نعرہ اس کی زبان سے بھی بلند ہوتا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، اور انجام پھر کیا ہوا؟ مرد کی ٹھوکریں مرنے کے بعد بھی اس کو لگتی رہیں۔ لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو قتل کیا تو ٹھیک کیا، نہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں جب میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگیں گے تب انجام یہی ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی مردوں کی ٹھوکریں ہی کھانی پڑیں گی۔ لیکن میں اس قاتل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بتایا جائے اس کا تعلیمی ادارہ کون سا ہے جہاں سے اس نے علم حاصل کیا۔ اور یہاں تک بھی ذرائع کے مطابق یہ جو ظاہر جعفر ہے یہ کسی وقت میں سائیکو تھراپسٹ بھی تھا، اور سائیکو تھراپسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کئی ایسے لوگوں کی تھراپی بھی کی ہے۔ اس کے خاندان اور نور مقدم کا خاندان یہ دونوں آپس میں جانتے بھی تھے ایک دوسرے کو، فیملیز ان کی جانتی تھیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر دینی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے فرد کے ساتھ اگر ہم اس قدر بیہیو کرتے ہیں کہ اس کے استاد، مدرسہ، ادارہ تعلیم حاصل کرنے کی جگہ تک کو نہیں چھوڑتے، اور دوسری طرف جب دینی طبقے کے علاوہ دنیاوی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے فرد کا معاملہ آتا ہے تو ہم صرف اس فرد پر ہی ڈسکس کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، جبکہ
علم اس نے بھی حاصل کیا، اس نے بھی حاصل کیا، فرق یہ ہے اس نے مدارس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کیا، فرق یہ ہے کہ اس نے قال اللہ اور قال الرسول کا علم حاصل کیا، اور اس نے یونیورسٹی میں جا کر جس ریلیونگ ریلیشن میں یہ مبتلا تھا، اسی ریلیشن کو قائم کرتے ہوئے اس نے آخر پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ افیئر چلایا ہوگا۔ قتل نور مقدم کو کیا ہے نا، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کا ریلیشن ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کیوں ہماری نظر صرف دینی طبقے پر ہے کہ دینی طبقہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ مدارس آپ کوئی مدرسہ جا کر دیکھ لیں، وہاں کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں۔ اس کے باوجود ہماری نظر اور ہماری تنقید کا جو مرکز ہے وہ مدارس ہوتے ہیں، یا علماء دین ہوتے ہیں، علماء اسلام ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، یا دینی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری نظر ایسے لوگوں پر کیوں نہیں جاتی جو ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے ہماری ہی بیٹیوں کو قتل کریں، اور ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے ہی عزتوں پر ہاتھ ڈالیں، ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے ہی خاندان پر بری نظر رکھیں، ہمارے ہی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے ہی اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ مس بیہیو کریں؟ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ فیصلہ آپ پر ہے، جواب آپ سے مجھے چاہیے کہ ہم کن گھڑیوں کے انتظار میں ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم؟ ارے باجو، کیا آپ کو روزانہ کا ڈھلتا ہوا سورج یہ پیغام نہیں دیتا کہ جو مغرب کی طرف جائے گا وہ ڈوب جائے گا؟ ڈھلتے ہوئے سورج سے یہ سبق سیکھو کہ مغرب کی طرف جو جائے گا وہ غروب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ اگر مشرق کی طرف آؤ گے، کعبۃ اللہ کی طرف آؤ گے، بیت المقدس کی طرف جاؤ گے، اور سب سے بڑھ کر اگر تم روضہ رسول کی طرف جاؤ گے تو دیکھنا تمہاری قسمت کے تارے کیسے چمکتے ہیں۔